جدید مغربی تہذیب کے تعلیمی معاملات پر جو اس کے اثرات ہیں، یعنی ہماری نفسیات پر اثرات اور تعلیمی معاملات پر جو اثرات ہیں جدید مغربی تہذیب کے، اس پر مجھے دعوت گفتگو دی گئی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی جب مجھے یہ موضوع دیا گیا، اور مجھے یہ اشتیاق ہوا کہ میں ان احباب سے ملوں جنہوں نے اس موضوع کو طے کیا۔ بلا شبہ یہ میرے بھی بہت دل کے قریب موضوع ہے۔ فیض صاحب کا ایک شعر ہے، نہ گئی تیرے غم کی سرداری، دل میں یوں روز انقلاب آئے۔ ہمارے یہاں بہت ساری تبدیلیاں پچھلے 60-70 سالوں میں ہم نے دیکھی ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی معاملات میں، سرکاری پالیسی میں، نصاب میں، ٹیچر ٹریننگ کے مختلف جو پروجیکٹس انٹروڈیوس ہوتے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، لیکن جدید مغربی تہذیب کا جو اثر ہے وہ تو جیسے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کی طرف تھوڑی سی بات میں انشاءاللہ کروں گا۔ ایک بات اور جاننا چاہوں گا کہ کتنے احباب ایسے ہیں جن کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے، وہ چاہیں گے کہ اگر موقع ملے تو یہ سوال کریں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور سوال سے مراد واقعتاً سوال ہے جس کے آخر میں کویسچن مارک آتا ہے، مطلب یعنی جس کو پوچھنے کی غرض سے کیا جائے۔ وہ بہت سی کانفرنسز میں جب وقفہ سوال ہوتا ہے تو لوگ جواب ہی پیش کر کے مطلب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اگر میری گفتگو کے دوران بھی کوئی سوال پیدا ہو تو اس کو بھی محفوظ کیجئے گا اپنے پاس، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ سوال جواب کی بھی بات ہوگی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جدید مغربی تہذیب، دیکھیے مغرب جو ہے وہ کوئی جغرافیائی، جب ہم مغرب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں ہوتا۔ احساس غلامی میں زندگی گزارے، لیکن کس کی غلامی میں زندگی گزارے؟ انسانوں کی غلامی میں زندگی نہ گزارے، بلکہ خالق کی غلامی میں بخوشی آ جائے، خالق کی غلامی میں زندگی گزارے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جدید مغربی تہذیب فرعون کا بھی انکار کرتی ہے، خدا کا بھی انکار کرتی ہے۔ وہ صرف نفس کا اقرار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی اپنے نفس کے سوا کسی کو نہیں ماننا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ روایتی معاشروں کے اندر، میری آواز آ رہی ہے واضح اور بات واضح ہو رہی ہے؟ روایتی معاشروں کے اندر، روایتی معاشروں سے میری مراد 15ویں صدی سے پہلے تک کی دنیا میں، میری مراد یہ ہے، فی الوقت آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں۔ روایتی معاشروں کے اندر چاہے کوئی انسان خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ان کے درمیان ایک بات پر اتفاق تھا، اور وہ ایک بات کیا تھی؟ وہ ایک بات یہ تھی، بڑا صحیح ہوتا ہے، بڑا ٹھیک ہوتا ہے۔ ایلڈرز آر آلویز رائٹ، بڑا ٹھیک ہوتا ہے، جو بڑے نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اپنے بڑوں کو ماننا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور میں آپ سے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ابو جہل کے پیروکار میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دونوں اس بات پہ مانتے تھے کہ ہمیں اپنے بڑے کو فالو کرنا ہے۔ اختلاف جس بات میں تھا وہ یہ تھا کہ بڑے کا تعین کون کرے گا، بڑا کسے کہیں گے، بڑا کون ہوتا ہے، ہم کس سے بڑا مانیں، اس میں فرق تھا۔ لیکن اس بات میں فرق نہیں تھا کہ جس کو ہم بڑا مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہمارے تہذیبی افق کے اوپر کسی بڑے کی
ضرورت، کسی بڑے کی اہمیت، کسی بڑے کا اتباع، کسی بڑے سے جڑنا، یہ ہماری ایک بڑی ضرورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فتح مکہ کے بعد جب یدخلون افواجا کا ایک ویو آئی ہے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بڑے بڑے جوق در جوق بڑے بڑے گروہ شامل ہوئے ہیں اسلام کے اندر، تو وہاں معاملہ یہ تھا کہ ان کے سردار جب اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ وہ بھی اسلام قبول کر لیتی تھی. قوم اپنے سردار کو فالو کرتی تھی، ہر ایک اپنے بڑے کو فالو کرتا تھا. بڑے کی ضرورت، اہمیت، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف یہ تھا کہ بڑا کون ہے، بڑا کیسے بنے، بڑا کسے کہا جائے، بڑے کا تعین کیسے ہوتا ہے. قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا، بالکل ابتدائی قرآن کی وہ صورتیں جو بالکل شروع میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سورہ میں یہ بات بیان ہو گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کی بڑائی بیان کیجئے جو واقعتاً بڑوں کا بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. صلاۃ، نماز کا جو معاملہ شروع ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ اکبر جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ پوری نماز جس کلمے نے پوری نماز کا احاطہ کر رکھا ہے، اور جس کلمے کے دم سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ اللہ کی کبریائی کا کلمہ ہے. اللہ بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کوئی اور بڑا نہیں ہے. مخلوقات میں سے اگر کوئی بڑا محسوس ہو رہا ہے تو وہ بڑا نہیں ہے. اصحاب مال و ثروت بڑے نہیں ہیں، منصب بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا. یہ بات، یعنی یہ بہت اہم بات ہے. جدید مغربی تہذیب نے روایتی معاشروں کے تصور بڑے کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگائی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. وہ کیا ضرب لگائی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مانیں گے، کسی کو نہیں مانیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لہٰذا دنیا ایک ایسے عہد میں داخل ہوئی ہے کہ بچے اپنے پسندیدہ استاد کا بھی اکرام اسی صورت میں کرتے ہیں جب تک وہ ان کو خوش کرنے کی کامیاب کوششیں کرتا رہتا ہے. یعنی میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ عہد حاضر میں جدید مغربی تہذیب کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ ہر معصوم اور شریف طالب علم بھی بہت اخلاص کے ساتھ استاد سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مداری ہو، وہ ہمیں ہنسائے، اور پھر صرف مداری ہی نہ ہو، وہ ہماری مدارات بھی کرے. کیونکہ اصل میں ہمیں ہمارے نفس کو، یعنی دیکھیے، ایک ہے خوشنودی رب اور ایک ہے خوشنودی نفس. جدید مغربی تہذیب روایتی معاشروں کے اندر اہل ایمان یا مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ایک گروہ خوشنودی رب کا خواہاں تھا، دوسرا گروہ کسی دوسرے ارباب اس نے بنا رکھے تھے جن کی خوشنودی کا خواہاں تھا. عہد جدید میں اب جو سب سے بڑا رب پیدا ہوا ہے، اور قرآن میں اس کا اشارہ ملتا تھا. کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ ان لوگوں کو دیکھا نہیں تم نے جنہوں نے اپنی الہ کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا. تو یہ جو نفس پوجا کا امکان روایتی معاشروں میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن روایتی معاشروں میں اپنے نفس کی خوشنودی کا عمل تہذیبی تجربہ نہیں بنا تھا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. میں کسی کی نہیں مانوں گا، صرف اپنی چلاؤں گا. میرا جسم، میری مرضی، میں، میرا، اپنا، یعنی انفرادیت پسندی کا
جو داعیہ ہے اس کی بنیاد پر ایک اجتماعی تجربہ پیدا ہوا، اس کی بنیاد پر کچھ معاشرے نے ایک اپنے عمل کی تائید کے لیے ایک خاص قسم کے شعور کو تشکیل دیا، اور اپنے نفس کو راضی رکھ سکنے کے ایسے اسالیب اور ایسے وسائل ایجاد ہو گئے کہ بس اپنے نفس کو جیسے سراہتے رہنا ہے۔ روایتی معاشروں میں اگر یہ عمل کہیں ہمیں نظر آتا بھی ہے تو یہ ایک بہت پسندیدہ تہذیبی عمل کے طور پر جنم نہیں لیا تھا اس نے، لیکن پچھلے 300-400 برس میں یہ ایک تہذیبی فضا پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے جدید، یعنی اس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ تعمیل کرنا، خدمت کرنا، کسی کو بڑا ماننا، کسی سے فیڈ بیک قبول کرنا، یہ نفس کو بہت ہی مکروہ عمل ہے اس نئی تہذیب کے مذہب میں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ آسان نہیں ہے۔ تو اب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جدید مغربی تہذیب کا مقصود کیا ہے؟ لامحدود شخصی آزادی۔ اسلام کا مقصود کیا ہے؟ ہم اس کے ہو جائیں جو ہمارا مالک ہے، ہم اپنا اختیار اس کی مشیت، اس کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دینے کے آداب کو بندگی کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری دین کی تہذیب ہے، لیکن بہرحال ابھی تو مسلم اور غیر مسلم معاشروں میں جس تہذیب کا راج ہے وہ جدید مغربی تہذیب ہے۔ یہ بہت تکلیف کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ پرسنل فریڈم، اس کی اقدار کیا ہیں؟ اس کی بہت بڑی فہرست ہے اقدار کی، لیکن میں چند کی بات کروں گا۔ اس میں سے ایک ہے لذت پرستی، اس میں سے ایک اور ہے سہولت پسندی، اس میں سے ایک اور ہے عجلت پسندی، اس میں سے ایک اور ہے جدت یا نئے کی غیر مشروط پذیرائی، یعنی نیا اچھا ہے، پرانا برا ہے۔ یعنی جدید تہذیب نے، یہ جدید تہذیب کے جیسے اقدار یا اعتقادات ہیں، نیا ہے تو یقیناً اچھا ہوگا، پرانا ہے تو لازماً برا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں روایتی کا لفظ بد کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کسی معاشرے کے شعور کا جنازہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ روایتی کا لفظ منفی اور بد کے مترادف کے طور پر استعمال ہو، اور جدید اور نئے کا یہ جو لفظ ہے جدید اور نیا، یہ خوب اور اچھا اور بڑھیا اور اعلیٰ کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے نیونیس ایک قدر ہے، پلیجر میکسیمائزیشن ایک قدر ہے، کنوینئنس ایک قدر ہے، ارجنسی یا امیڈیسی یا عجلت یہ ایک قدر ہے جدید مغربی تہذیب کی۔ اب میں آپ سے میں نے عرض کیا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا مقصد اعظم کیا ہے، ان کی اقدار کیا ہیں، بنیادی، صرف میں ٹچ کر رہا ہوں اسے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ تو چونکہ مجھے موضوع یہ ملا ہے، اب میں آپ سے عرض کروں کہ 3 بڑے وسائل ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی اقدار اور اپنے مقاصد کا حصول کرتی ہے۔ اس میں سے ایک ہے اصطلاحات۔ جدید مغربی تہذیب کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے کہ اپنی اصطلاحات پیدا کرتی ہے، یعنی اس نے یعنی جدید مغربی تہذیب نے دنیائے علم میں یا دنیائے عمل میں صرف ایجادات نہیں دی ہیں بلکہ اصطلاحات بھی دی ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ تینوں چیزیں، ایجادات، اصطلاحات اور فریم ورکس۔ پہلے میں اصطلاحات پہ آ جاؤں۔ ایک تو وہ یہ کرتی ہے کہ اپنی اصطلاحات دیتی ہے، بہت سی اصطلاحات ہیں۔ مثال کے طور پر جمہوریت ایک اصطلاح ہے، مثال کے طور پر
مساوات بھی ایک اصطلاح ہے. یہ وہ اصطلاح ہے جو پچھلے 400-500 برس کے اندر مطلب اصطلاح کے طور پر پیدا ہوئی ہے، جس کا ایک نظریاتی فکری پس منظر ہے. تو فوری نماز ہو گئی، اذان شروع ہو گئی. تو بس یہ بات مکمل کرتا ہوں. اصطلاحات کی ایک کام تو وہ یہ کرتی ہے کہ اپنی اصطلاحات دیتی ہے، دوسرا کام وہ یہ کرتی ہے کہ پہلے سے موجود اصطلاحات میں نئے معانی داخل کرتی ہے. اس کا اپنی اصطلاحات دینا یہ بھی ایک آسان امتحان نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس اصطلاح کے اندر چھپے ہوئے شر کو پہچانیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہماری پہلے سے موجود یعنی ہماری تہذیب کی جو اصطلاحات ہیں اس میں اپنے معنی داخل کرتی ہے. یہ بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑا کام ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری اصطلاح کیا ہے. عقل آپ کا کیا خیال ہے؟ عقل کا لفظ کتنا پرانا ہے؟ 500 سال سے پرانا ہے یا نیا ہے؟ پرانا ہے. 1000 سال سے پرانا ہے یا نیا ہے؟ پرانا ہے. عقل کا لفظ قرآن میں آیا ہے. عقل کا لفظ مذہبی مجالس میں بھی جن معانی میں استعمال ہوتا ہے وہ جدید مغربی تہذیب نے متعین کیے ہیں. عقل کا ایک قرآنی تصور ہے. یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. عقل ایک ہمارے تہذیبی تناظر میں، اسلام کے ورلڈ ویو میں عقل کا ایک بہت مختلف معنی ہے. اور ایک عام بول چال میں یار یہ تو بالکل عقل نہیں رکھتا، اس کا کچھ اور معنی ہے. اور جدید مغربی تہذیب کے اندر جو اکیڈیمیا پیدا ہوئی ہے وہاں پر جب عقل کا لفظ یا انٹلیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کچھ اور معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آدمی ریشنل نہیں ہے. قرآن کا جو تصور عقل ہے اس میں عقل کی جڑ قلب میں ہے. جدید مغربی تہذیب کا جو تصور عقل ہے اس میں عقل کی جڑ معقولیات میں ہے. اسی طرح تعلیم کا لفظ، اسی طرح علم کا لفظ. تعلیم کا لفظ آج تعلیم ہم کہیں یہ بہت اچھی تعلیم ہے، ان کی تعلیم بہت اچھی ہے، اس سے کیا مراد ہوگی؟ یہ تعلیم میں بہت اچھے ہیں، اس سے کیا مراد ہوگی؟ ان کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے، یہاں جاپان کی تعلیم بہت اچھی ہے، فرانس کی تعلیم بہت اچھی ہے، لمس کی تعلیم بہت اچھی ہے. کیا مراد ہوگی؟ کیا یہ وہی مراد ہوگی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ؟ کیا یہی مراد ہوگی؟ تعلیم کی اصطلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ادا ہوتی تھی تو کچھ اور معنی تھے. عہد حاضر میں مسلمان بھی جب اس اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے تہذیبی تناظر میں جو اس کے مطلوبہ معانی ہیں وہ خارج ہو چکے ہیں، اور جدید مغربی تہذیب نے اپنے معانی اس میں کامیابی کے ساتھ داخل کیے ہیں. حتیٰ کہ مولوی صاحب بھی جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا جھکاؤ اسی معنی کی طرف ہوتا ہے جو جدید مغربی تہذیب نے اس میں داخل کیا ہے. یہی بات عقل، علم، کامیابی، مستقبل، تعلیم، سارے حروف، ساری اصطلاحات پہ اپلائی ہو جائے گی. یہ بات واضح ہو رہی ہے. ہم مغرب کا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. پروگرام جاری ہے، صرف نماز کا وقفہ لیا، یہ ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے. نماز پڑھ کے ادھر سے یہیں سے پروگرام آگے چلے گا.